سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار یعنی 80 ٹائم درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں اس سلسلے کی برکت سے، اور آج بھی ملیں گے۔ آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرقیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے وراثت کے حوالے سے کہ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے دیہات کے حوالے سے کہ اگر والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور بڑا بھائی شادی شدہ ہے، باقی بہن بھائی چھوٹے ہیں، تو یہ ترکیب کی جاتی ہے کہ وہ ساری چیز اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جب چھوٹے بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں تو اس وقت تک یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے جس کو دے دے، جو چاہے چیز جس کو نہ دے۔ اگر چھوٹے بہن بھائی جو بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اگر وہ 4 بندوں کو علاقے والے کو بھی جمع کرے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا یہ ہے، تم سب کی پرورش بھی اس نے کی ہے، تو یہ جو کچھ تمہیں دے رہا ہے لے لو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے وراثت کے حوالے سے بڑے کو زیادہ کچھ دے دیا جاتا ہے، چھوٹے اس میں محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ جو پڑھا پنچایت میں فیصلہ کر کے بھگتا دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو حق نہیں دیا جاتا، اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے تاکہ مدنی چینل کی برکت سے جو بھی دیکھے گا اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، اور وراثت کے حوالے سے جو شرعی احکام ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں گے۔ یہ بہت پیارا آپ نے سوال بھی کیا، اور یقیناً اس طرح کے حالات ہیں ہمارے اس معاشرے میں، اس کی طرف بھی آپ نے نشاندہی کی۔ چلیں مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو سوال کیا بہت اہم ہے، اور میں اس کے دونوں پہلوؤں پر میں گفتگو کروں گا۔ ان کے سوال پر بھی ایک طرف دوسرا پہلو بھی ہے کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی اولاد میں سے ایک آدھ کوئی بڑا ہوتا ہے، باقی سب چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہی بیچارہ محنت مزدوری کر کے جو ہے اپنے بھائی بہنوں کو پالتا ہے، ان کے پڑھائی کے اخراجات، دیگر اخراجات یہ سب اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ نوکریاں کروانا، یہ کروانا، یعنی جب تک بڑے نہیں ہو جاتے، شادی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک بڑا بھائی کرتا رہتا ہے۔ یعنی اس کے کئی احسانات ہوتے ہیں، اور بڑے بھائی کو اختیارات ہوتے ہیں۔ بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور بالغ بیٹا جو ہے یہ وصی کے حکم میں ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ تو لہذا جب یہ بہن بھائی جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، اب وہ جس طریقے سے اپنے بڑے بھائی سے اپنے حصے کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو انداز وہ اختیار کرتے ہیں بعض اوقات بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ سارے احسانات جو بھائی نے ان پر کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب بھلا دیتے ہیں، صحیح، اور کہتے ہیں بس ہمیں تو چاہیے یہ ان چیزوں میں حصہ چاہیے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ جو انہوں نے سوال کیا صحیح، کہ بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو اپنے بہن بھائیوں پہ جو کچھ کر رہا ہوں، اب میں نے ان کا کر دیا، اپنے بھائی بہنوں کی میں نے شادی کروا دی ہے، اب ظاہر ہے جو ذمہ داری تھی اب تو ان کا وراثت میں کیا حصہ ہوگا، میں نے تو ان کی شادیاں کروا دی۔ صحیح۔ اب دیکھیں بڑے بھائی نے جو کچھ کیا یہ یقیناً احسان ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ یہ اجر کا مستحق ہے، اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے بھائی نے جو احسانات کیے ہیں اس کی بنا پر وہ یہ کہے کہ مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے اور ان کو کم حصہ ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پنچایت والے جو فیصلہ کرتے ہیں بھائی یہ بڑا ہے، اس نے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں تو لہذا اس کو زیادہ حصہ ملے گا، آپ لوگوں کو کم ملے گا، تو یہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ باپ کی وراثت میں جتنا بڑے بھائی کا حصہ ہے
اتنا ہی چھوٹے بھائی کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور بھائیوں کے مقابلے میں بہنوں کا چونکہ آدھا حصہ ہوتا ہے تو بہنوں کا آدھا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس طور پہ تو شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں بیٹے بیٹیوں کے، اس حساب سے تو سب کو حصے ملیں گے. صحیح. بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے اس کے لیے کوئی زیادہ حصہ رکھا. وہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بھائی نے اپنی محنت سے، اپنی ذاتی پیسوں سے کچھ چیزیں خریدی بھی ہوتی ہیں. صحیح. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ ان میں سے بھی اپنے حصے کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے بھی ہمیں چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تو بڑے بھائی نے اپنے ذاتی پیسوں سے، اپنی محنت سے کوئی چیز خریدی ہے، اس کو حاصل کی ہے، تو اس صورت میں وہ بڑا بھائی اس کا مالک ہے، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا. وراثت میں وہی چیز تقسیم ہوگی جو والد کے انتقال کے وقت جو چیزیں ان کی ملکیت میں تھیں، جو جائیداد، جو زمینیں، پلاٹ، مکان وغیرہ، جو بھی سامان جو والد صاحب کی ملکیت میں تھا، یا والدہ کا انتقال ہوا تو والدہ کی ملکیت میں تھا، زیور وغیرہ، تو وہی چیزیں وراثت ترکہ بنتی ہیں اور وہی چیزیں جو ہے وہ سب میں تقسیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں نے دونوں پہلو پہ بھی گفتگو کی. باتوں کا بڑا بھائی آتا ہے، وہ دینے کو اس کا ذہن بنتا ہے، وہ دیتا بھی ہے، لیکن جو انداز اختیار کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھیں گے دارالفتہ میں آ کے ایسے بھائی بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اتنی قربانیاں دی، اپنی جو ہے جوانی ان پہ لٹا دی، باہر گیا، کمایا، وہ کیا، بھائی بہنوں کی میں نے پرورش کی، آگے سے اس طرح ہی رویہ رکھتے ہیں. تو خیر ہمارے معاشرے میں تو آج کل تو معاذ اللہ والدین کو بھی کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ ہوتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے. تو بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو اس کی ویسی عزت کرنی چاہیے جس طرح اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں. تو رہا تعلق ان کے سوال کا، وہ تو شرعی طور پہ حکم میں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو زیادہ حصہ ملے. اسے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے. اگر وہ اس کو نہیں دے گا تو شریعت پہ گناہگار ہے. اس پر تو سخت وعیدیں آئی ہیں کہ جو کسی وارث کی میراث سے بھاگے، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دیتا ہے. تو مدی چل کے ناظرین مفتی صاحب نے بڑا تفصیلی جواب اس حوالے سے عطا فرمایا. یعنی اس سوال کے دو پہلو بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ اگر والد کا انتقال ایسے وقت میں ہوا کہ گویا کہ ان کا ایک ہی بیٹا جوان تھا، باقی جو بیٹے تھے، جو بچے تھے، وہ چھوٹے تھے، نابالغ تھے یا چھوٹے تھے، نہ سمجھ تھے، تو بڑے بھائی نے بڑی محنت کی، ان کی پرورش کی، یہاں تک کہ شادیاں تک ان کو پہنچایا. اب جب شعور آتا ہے تو بہت سارے لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں آپس کے کہ بھئی آپ کا تو حصہ بنتا ہے، ابھی تک آپ نے مطالبہ ہی نہیں کیا، آپ کے بڑے بھائی تو سب کچھ کھا گئے. اس طرح کے لوگ بھی ظاہر گفتگو کرتے ہیں. تو وہ اپنے بڑے بھائی کے احسانات تو سب بھول گئے، اور پھر حصے کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے تو بعض اوقات دل آزار ہوتی ہے، جس سے بھائی کو تکلیف پہنچتی، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں. خیر شریعت کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن میں جو حصے بیان کیے گئے تو بڑے بھائی پر یہ لازم ہے کہ اسی تقسیم کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. جی اگلی کال لیں گے ہم. مفتی اہل سنت کی بارگاہ کے اندر سوال یہ ہے، جنازے کے آگے چلنا کیسا؟ اور جس طرح کے کلمہ شریف جنازے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیا جنازے کے آگے کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ میت والوں کا مہمانوں کو کھانا دینا اور ان کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. جی مفتی نوید صاحب سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات کہ جنازے کے آگے چلنا، تو یہ جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے، جنازے کے پیچھے چلا جائے گا، سوائے اس کے کہ آگے چلنے میں کوئی ضرورت ہو. جس طرح آج کل جو ہے رستے میں سے جنازہ جب گزر رہا ہوتا ہے تو آگے راستہ نہیں مل رہا ہوتا، تو کچھ لوگ جنازے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں جنازے کے گزرنے کے لیے راستہ بنانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے بلا کسی ضرورت کے جنازے کے آگے نہیں چلا جائے گا کہ یہ مکروہ ہے. اور کلمہ شریف پڑھنا، تو اصل تو یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جو ہے خاموشی کے ساتھ چلا جائے گا اور اپنی آخرت پر غور کیا جائے گا، اپنی موت پر غور کیا جائے گا، اور کوئی کچھ بھی پڑھا نہیں جائے گا.
لیکن آج کل کا جو ماحول ہو چکا ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ جنازے کے ساتھ بھی دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کاروباری بات کر رہا ہوتا ہے تو کوئی دوسری بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے, کوئی چغلی میں مبتلا ہے, یا کوئی کہہ لگا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, تو لوگ فضولیات میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں سے اس میں بہتر یہ ہے کہ پھر کلمہ شریف پڑھ لیا جائے, کہ فضول باتوں میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ وہ کلمہ شریف پڑھیں. اور جو لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت پکارتے ہیں ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لیں لوگ تاکہ فضول باتوں میں مبتلا نہ ہوں, تو اس میں حرج نہیں ہے. تو آج کل کے دور میں کلمہ پڑھنا یا کلمہ شہادت پڑھنا اور بلند آواز سے پڑھنا اس میں حرج نہیں ہے, کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ فضولیات میں مبتلا ہوں گے اور ہو سکتا ہے لوگ گناہوں میں ہی مبتلا ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری جو سوال تھا کہ اہل میت پر آنے والوں کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرنا, تو اس میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھی جائے کہ دعوت و شوریت للسرور لا للشرور, کہ دعوت جو ہے یہ خوشی کے موقع کے لیے ہے نہ کہ غمی کے موقع کے لیے. اور ایام میت بطور خاص 3 ہے کہ 3 دن جو ہے یہ بطور خاص سوگ کے دن ہے, ان میں کوئی بھی دعوت وغیرہ میت کے نام پر نہیں کی جائے گی. تو اب اہل میت اگر ایسی کوئی دعوت کرتے ہیں کہ جو بطور دعوت ہے وہ تو لا محالہ ممنوع ہوگی اور مکروہ تحریمی ہوگی, سوائے اس کے کہ فقراء کو کھلانے کے لیے وہ اہتمام کریں. کہ فقراء کو کھلانے کے لیے اہتمام کرنا یہ دعوت نہیں ہوتا بلکہ اطعام مساکین, اطعام فقراء ہوتا ہے. اس میں مقصود مرحوم کو, مرنے والے کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا کام ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عزیز رشتہ داروں کو جمع کر کے کہ جس میں اغنیاء بھی ہوتے ہیں ان سب کو بر وجہ دعوت کھلانا یہ مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے, اور اغنیاء کا کھانا ایام میت کے اندر بطور خاص ناجائز ہے اور یہ گناہ گار ہوں گے. ہاں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دور دراز کے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ان کے لیے بعض برادریوں میں رواج یہ ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے وہ ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے, اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ان کو دیگر رشتہ دار آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں اپنے اپنے گھروں میں. جی کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو. دور سے رشتہ دار وغیرہ جو آئے ہوئے, دور باہر کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں جو دیگر شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے اگر کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے تو اس میں حرج نہیں, مہمان کے طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے ہم. 53,50,000 کا بک رہا ہے. ہم 3 بہن اور 3 بھائی ہیں, ایک والدہ ہے ہماری حیات میں, والد صاحب نہیں ہے زندہ. اب اس میں سے تقسیم کرنا ہے سب کو, تو کس طرح سے ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح سوال پوچھنے پر تو مکمل وضاحت نہیں ہو سکتی, سوال کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ, لیکن چند قیودات کے ساتھ. صحیح. اب انہوں نے مطلقاً سوال پوچھا ہے کہ بھئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, ورثہ میں ان کی والدہ یعنی مرحوم کی بیوہ, اور یہ 3 بھائی 3 بہنیں یعنی مرحوم کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. اس میں تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں عمومی طور پہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ وارث وہی ہوتا ہے, جیسے بیٹا بیٹیاں ہی وارث ہوتی ہیں اور والدہ وارث ہوتی ہیں, حالانکہ ورثہ میں والدین بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی مرحوم کا انتقال ہوا اور مرحوم کے انتقال کے وقت اس کے والدین میں سے اگر کوئی حیات ہو تو ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو خیر, اگر تو ان کے جو سوال انہوں نے پوچھا کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, تو والد صاحب کے انتقال کے وقت ان کے ورثہ یہی تھے, یعنی 1 بیوہ 3 بیٹے 3 بیٹیاں. تو ایسی صورت میں تقسیم اس طرح ہوگی, آسانی کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ بیوہ کا حصہ قرآن پاک میں 8واں بیان کیا گیا. اگر اولاد ہو, مرنے والے کی اولاد ہو تو بیوہ کو 8واں حصہ ملتا ہے, یعنی کل مال کا 8واں حصہ. اور اگر مرنے والی کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کو 4تھائی حصہ ملتا ہے. تو پہلے والدہ کا حصہ نکال لیں, یعنی کل مال کا 8واں حصہ. کل مال کو 8 سے تقسیم کر دیں تو والدہ کا حصہ ہو گیا. اب باقی جو بچے گا, جو رقم بچے گی, اب یہ 3 بھائی 3 بہنیں, تو قرآن میں حصہ بیان ہوا للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے, یعنی بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں اور بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے. تو یہ 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں, تو اس طرح یہ 9 حصے ہو جائیں گے. یعنی ہر بھائی کو 2 حصے ملیں گے, 6 یہ, ہر بہن کو 1 حصہ ملے گا. یعنی والدہ کا 8واں حصہ نکالنے کے بعد کل رقم کو 9 حصوں میں تقسیم کر دیں, ہر بھائی کو 2 حصے ملیں گے, بہن کو 1 حصہ ملے گا. تو یہ جو میں نے اصول بتایا ضروری نہیں ہے ہر جگہ یہی لگے, مختلف اس کے جو ہے وہ اصول ہوتے ہیں. باقی اگر یہ تحریری طور پہ فتویٰ چاہتے ہیں
تو بہتر صورت یہ خود دارالفتاء اگر آ سکتے ہیں تو دارالفتاء میں تشریف لے آئیں، یا دارالفتاء کے فون نمبرز پر رابطہ کر لیں تاکہ ان سے مکمل تفصیلات اور وضاحت لے کے متعینہ صورت میں انہیں بتا دیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً پہلے بھی ہم نے بات عرض کی ہے کہ وراثت اگر علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ وراثت کا علم بنتا ہے، وراثت بنتا ہے۔ تو لہذا مدنی چینل کے سلسلے کے اندر وراثت کے حوالے سے اگر پوچھے گئے سوال تو ظاہر اس کے اندر کچھ نہ کچھ کنفیوژن رہتی ہے، مزید مفتی صاحب کو وضاحت چاہیے ہوتی ہے کہ اور کون کون موجود ہے، جب بھی یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا تو ایک فرضی صورت بنا کر اس کا جواب پیش کر دیا جاتا ہے، تو لہذا جو بھی اس طرح کے اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین وراثت کے حوالے سے اپنا مسئلہ چاہتے ہیں تو دارالفتاء اہل سنت یا کسی سنی عاشق رسول مفتی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے اور اس میں وہ ادھار کے طور پر چیزیں دیتا ہے، اپنے سامان وغیرہ، تو ان سے پھر جو قرض اسے ملنا ہوتا ہے اس پر کس صورت میں زکوٰۃ ہوگی اور کس صورت پر نہیں ہوگی؟ اور اگر ایسا قرض ہے کہ جس کے ملنے کی امید نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوگا یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ دیکھیں ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ تو ہوگی جب کو نصاب کے برابر ہو، یہ صاحب نصاب ہو، یعنی انہوں نے کوئی مال خریدا اس لیے بیچنے کے لیے، اب یہ ادھار بیچتے ہیں اور لوگ جو ہے آہستہ آہستہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان کا سوال اس طرح کا تھا، تو یہ جو قرض ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، صحیح۔ البتہ جب جو آنے والی رقم ہے جو وصول ہو رہی ہے نصاب کے 5ویں حصے پر اگر ان کا قبضہ ہوتا ہے تو اس 5ویں حصے میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر آسانی کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اکٹھی ہی زکوٰۃ دے دیا کریں تو بہت اچھی بات ہے، یعنی ہر دفعہ جو ہے نصاب کا 5واں حصہ نکالنا پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالنا تو یہ ایک مشکل امر ہے، اس کا حساب لگانا۔ تو جب زکوٰۃ کا وقت آئے، جب ان کا سال پورا ہو رہا ہو، آسانی اسی میں ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے موجود اور جو لوگوں سے انہوں نے وصول کرنا ہے کتنا انہوں نے وصول کرنا ہے، اس کو جمع کر کے اس میں شامل کر لیں، اور جو انہوں نے دینا ہے جو ان پر قرض ہے وہ مائنس کر کے بقیہ میں سے زکوٰۃ نکال دیں۔ تو اس طرح پھر بعد میں جو رقم وصول ہوتی رہے گی سال کے اندر اندر تو اس پہ زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوگی، چاہے وہ نصاب کے 5ویں حصے پر قبضہ کر لے۔ لیکن اگر اس طرح نہیں کرے گا تو اس طرح پھر ہر دفعہ اس کو حساب رکھنا پڑے گا کہ یہ دینے کبھی کہلاتا ہے، اور اس پر جو ہے نصاب کے خمس یعنی نصاب کے 5ویں حصے پر اگر قبضہ کیا جائے تو اس کو زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے ایک دو ایس ایم ایس میں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھیں اور اس کی عربی نہ پڑھیں تو کیا وہی عربی پڑھنے والا ثواب ملے گا؟ دیکھیں وہ تو ثواب نہیں ملے گا، جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ ہر حرف پر جو ہے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، تو وہ اجر جو ہے ویسا اجر جو ہے ویسا ثواب فقط ترجمہ پڑھنے سے نہیں ملتا۔ ترجمہ پڑھنے سے بھی ثواب تو ملے گا، لیکن جو احادیث مبارکہ میں جس ثواب کا ذکر آیا ہے وہ قرآن پاک کلام اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقط ہمیں ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ترجمہ پڑھنے میں بعض آیتوں کے ترجمے ایسے ہیں فقط ترجمہ پڑھ کے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پھر ہم جو اپنے اندازے سے اس کا مفہوم سمجھیں گے تو کہیں گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ فقط ترجمہ نہ پڑھیں، اگر پڑھنا ہو تو ترجمے کے ساتھ تفاسیر بھی پڑھی جائیں، اہل سنت کی، مفتی اہل سنت کی جو ہے وہ تفاسیر پڑھیں، جیسا الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی بہترین تفسیر ہے صراط الجنان کے نام سے 10 جلدوں میں، اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ بعض اوقات آیت کا کوئی مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو تفاسیر میں وہ مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، تو ترجمے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے تفاسیر کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال لیں گے ہم سلسلے میں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، غیر مسلم عورت گھر میں کام کے لیے رکھنا کیسا، یعنی کہ گھریلو جو کام ہوتے ہیں برتن وغیرہ دھونا، کپڑے دھونا اور دیگر کام، اس طرح ان کاموں کے لیے رکھی جا سکتی ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ غیر مسلم عورت کو گھر کے کام کاج کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، البتہ احتیاط یہ ہے کہ کھانا وغیرہ پکانے کے لیے نہ رکھا جائے،
اور بقیہ کام کاج کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلو نوید بھائی، ایک ایس ایم ایس کا بھی ہم جواب آپ سے لیں گے، وہ یہ کہ عموماً گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی بچیوں کے یا بچوں کے شادی کے حوالے سے کچھ رقم جمع کرتے ہیں۔ اچھا، ایس ایم ایس میں یہ ہے کہ اگر ہم سامان لے کر رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ سونا لے کے رکھا یا کوئی اور چیز، تو اس کے چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ کی صورت بنے گی؟ اپنی بچیوں کے لیے سونا وغیرہ لے کر رکھ لیتے ہیں، سونا لے کے رکھیں یا خالی رقم ہی رکھی ہوئی ہو، کچھ بھی نہ لیں؟ اصل میں اس میں دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ بچیاں نابالغ ہیں اور والد ان کے نام سے کچھ رقم جمع کرتا ہے یا سونا وغیرہ جمع کرتا ہے، تو والد کا ان کی نیت سے کسی چیز کو جمع کر کے رکھنا یا کوئی خریداری کرنا، تو ایسی صورت میں تو وہ چیزیں ان بچوں کی ہو جائیں گی، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے۔ اور جو نابالغ ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ فرض نہیں ہوتی، تو وہ سونا چاندی جب نابالغ کی ملکیت ہے تو اب اس پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سامان بقدر نصاب ہوتا ہے، رقم یا سونا چاندی وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ البتہ بچی بالغ ہے تو اب ایسی صورت میں والد یا والدہ جو ہے وہ ان کے لیے سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں یا رقم جمع کر کے رکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر ان کو دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ جمع کرنے والے کی ملکیت ہی ہے، والد ہے تو والد کی ملکیت ہے، والدہ ہے تو والدہ کی ملکیت ہے، اور جو لڑکی ہے وہ تب مالک ہوگی جب وہ لڑکی کو دیا جائے گا، لڑکی کے قبضے میں دیا جائے گا۔ صحیح۔ تو جب تک وہ سامان لڑکی کے قبضے میں نہیں دے دیا جاتا اس وقت تک وہ جمع کرنے والے یعنی والد یا والد کی ملکیت میں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس کے ساتھ صاحب نصاب بنتا ہے یا اس کے علاوہ بھی صاحب نصاب ہے، تو اب اس نے جہاں دیگر چیزوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ جی، میرا سوال ہے قصر نماز کے بارے میں۔ میں گورنمنٹ جاب میں ہوں اور اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میرا جو ہوم ٹاؤن ہے جہاں سے میرا تعلق ہے وہ لالا موسا ہے، وہ تقریباً 140-42 کلومیٹر دور بنتا ہے اسلام آباد سے۔ اسلام آباد میں میں یہاں پر ایک فلیٹ میں کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ ہفتے میں 5 دن میں یہاں اسلام آباد میں ہوتا ہوں اور باقی 2-3 دن جو ہوتے ہیں وہ میں اپنے ہوم ٹاؤن لالا موسا میں ہوتا ہوں۔ تو مجھے سوال یہ ہے کہ کیا میں اسلام آباد میں قصر نماز پڑھوں گا اور اپنے گھر میں لالا موسا میں پوری ادا کروں گا نماز؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے میرا کہ کیا قصر نماز کے ساتھ جو سنتیں موقدہ اور غیر موقدہ ہیں کیا وہ پوری پڑھنی ہے اور قصر صرف فرض نماز کی ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ یہ لالا موسا کے رہنے والے ہیں، اسلام آباد میں کام کرتے ہیں، 5 دن اسلام آباد میں رہتے ہیں، پھر اپنے گھر آ جاتے ہیں 2 دن، تو ایسی صورت میں وہ اسلام آباد میں مسافر ہی ہیں۔ صحیح۔ اور وہ قصر نماز پڑھیں گے، اور لالا موسا میں چاہے وہ 1 دن کے لیے ہیں 2 دن کے لیے ہیں، تو لالا موسا کیونکہ ان کا آبائی شہر ہے تو لالا موسا میں وہ پوری نمازیں پڑھیں گے، یعنی اس میں قصر نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جو انہوں نے سوال پوچھا کہ قصر کیا سنتوں میں بھی ہوگی، یہ یاد رکھیں کہ قصر جو ہوتی ہے وہ صرف فرضوں میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ بھی جو 4 فرض ہوتے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں ان کو 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں مسافر کو، باقی نمازیں پوری ہوتی ہیں، سنتوں میں قصر نہیں ہوتی، سنتیں پوری پڑھنی ہوتی۔ صحیح جی، مزید کال لیں گے ہم۔ جی، مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ جب ہم استخارہ کرواتے ہیں تو 100% پرفیکٹ ہوتا ہے؟ اگر ہم استخارہ کرواتے ہیں اس میں منع کا اشارہ آتا ہے لیکن بظاہر تو ہمیں وہ صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ چل عبید بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ استخارے کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو بھی بیان کر دیں، اور پھر اس سے جو ہمیں جواب ملے ہاں یا نہ کا تو اس پر عمل کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ استخارے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک ظنی چیز ہے اور احادیث وغیرہ میں بھی آیا ہے اس کے بارے میں، اور اس کا مطلب ہے خیر کو طلب کرنا، کہ جو بھی آدمی کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو طلب کرے تو اس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا حدیث میں بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے، استخارے کی ایک نماز بھی ہے، اسی طرح بزرگان دین سے منقول طریقہ کار بھی ہیں جن میں ایک طریقہ تسبیح والا بھی ہے۔
اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہے کسی بھی سمجھدار آدمی سے مشورہ کرنا کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کے ماہرین موجود ہیں تو ایسی صورت میں ان سے آپ مشورہ کر لیں. تو ان سے مشورہ کر لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام درست ہے تو بھی اس کام کو کیا جا سکتا ہے. خیر، اب استخارے کا جو معاملہ ہے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب استخارے میں ہاں یا نہ آ گئی تو اب اس کام کو کرنا یا نہ کرنا واجب ہو گیا، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ شادی کے لیے استخارہ کیا کہ لڑکی ہے، اس کی فلاں جگہ پر شادی کرنی ہے، اب استخارے میں ہاں آ گئی تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ لوگ منع نہیں کر سکتے، منع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح نہ آنے کے باوجود بھی وہاں پر شادی کی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ ایک بہتری کے لیے ہوتا ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ جو استخارے میں آیا ہے اس پر عمل کیا جائے کہ اگر ہاں آئی ہے تو کر لینا چاہیے، نہ آئی ہے تو رک جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہے، شرعاً اس پر کوئی الزام نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ بھلائی طلب کرنے کے لیے، خیر طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کی حیثیت فقط اتنی ہی ہے، اس سے زائد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر کوئی استخارہ نہیں کرنا چاہتا تو بھی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ اس کام کے ماہرین سے مشورہ کر لے. مثال کے طور پہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو جو لوگ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں ان سے مشورہ کر لے کہ کاروبار کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات، اور میرے جیسا آدمی کر سکتا نہیں کر سکتا. اسی طرح کہیں پر شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اڑوس پڑوس والوں سے معلومات کر لیں، عزیز رشتہ داروں سے معلومات کر لیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہاں پر شادی کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا. اب جہاں پر نہ آ گئی تو اب وہاں پر ہمیشہ کے لیے نہ ہے، اور جہاں پر ہاں آ گئی تو اب وہ ہمیشہ کے لیے ہاں، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ فقط اس خاص سچویشن کے لیے ہوتا ہے جس سچویشن میں، جس حالت میں وہ استخارہ کیا گیا ہے. اب مثال کے طور پہ لڑکی کے لیے استخارہ کیا گیا کہ یہ اس لڑکے سے شادی کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، اور وہ نہ آ گئی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص جس وقت استخارہ کیا گیا تھا یہ نہ اس وقت تک کے لیے تھی. ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کے حالات میں تبدیلی آئے، وہ بہتر ہو جائے آپ کے لیے، اور جب کچھ دنوں کے بعد جب استخارہ دوبارہ کروایا جائے تو یہاں بھی آ سکتی ہے. تو استخارہ جو ہے وقت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، سچویشنز کے اعتبار سے تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے. اور پھر استخارہ کروا لینا اور استخارہ میں ہاں آ جانا اور استخارے کے مطابق عمل کر لینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں آئی. استخارے کا مطلب فقط یہ ہے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بھلائی ہے، لیکن پھر بھی اس میں جزوی طور پر پریشانیاں آ سکتی ہیں اور وہ استخارے کے منافی نہیں ہے. اچھا نوید بھائی، ایک ایس ایم ایس کا جواب بھی ارشاد فرمائیں. ایس ایم ایس یہ ہے کہ بعض اوقات فیملیوں میں اس طرح ہوتا ہے، خاندانوں میں، کہ جب تک بڑے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی نہ ہو تو نیچے جو بھی چھوٹے ہوتے ہیں ان کے رشتے بھی موقوف ہوتے ہیں جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے. تو شرع اس میں کیا ہے اس حوالے سے؟ اصل میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اپنا یہ مائنڈ سیٹ اپ بنا لیتے ہیں کہ جی بڑے لڑکے کی یا بطور خاص بڑی لڑکی کی شادی ہوگی تو اب اس کے بعد بقیہ کی شادی کریں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا جو معاملہ ہے اس کی قسمت کے ساتھ معلق ہے، اور اگر کسی کی قسمت میں شادی ہونا نہیں ہے یا شادی میں تاخیر ہے تو ویسی صورت میں دوسروں کی شادی کو نہیں روکا جا سکتا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بڑی لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا اور چھوٹی لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے اور چھوٹی لڑکی شادی کے قابل ہے، تو ویسی صورت میں اس کے رشتے کو بڑی کی وجہ سے نہیں روکنا چاہیے. جی مزید کورس لیں گے ہم. یہ پوچھنا ہے کہ میرا مسئلہ ہے کہ میں نے تقریباً کچھ عرصہ پہلے اپنی وائف کو طلاق دے دی ہے، تو ان کی عمر بھی کافی ساری ہے، بیمار بھی رہتی ہیں اور بھی خرچہ اخراجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے فون کر کے بلایا کہ مجھے کچھ خرچہ دے دیا کرے مہینے کا جو میرا گزر بسر ہوتا رہے. طلاق تو ہو گئی ہے، میں بہت دور رہتا ہوں، مسقط میں رہتا ہوں، وہ پاکستان میں ہے. تو میرے لیے شرعی حکام کیا ہے کہ میں ان کو خرچہ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں؟ کچھ ارشاد فرما دیجیے. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اگر انہوں نے جیسا کہہ رہے ہیں کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دی ہے، جو ان کی زوجہ تھی، اور ان کی عدت بھی گزر گئی ہے، تو اب اس صورت میں ظاہر ہے
اس عورت کا نان و نفقہ سابقہ شوہر پر لازم نہیں ہوتا. شوہر پر نان و نفقہ اس وقت تک لازم ہوتا ہے جب عورت جو ہے وہ عدت میں ہو. صحیح. طلاق کی عدت کا بھی نان و نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے. اس میں اور بھی کچھ معاملات ہیں. اب سوال انہوں نے پوچھا کہ عرصہ ہو چکا ہے, یہ طلاق دے چکے ہیں اپنی بیوی کو, اب وہ بیچاری جو ہے وہ مجبور ہے, غریب ہے, اس نے رابطہ کیا, اب یہ ان کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں ماہانہ. دیکھیں اس طور پہ تو دے سکتے ہیں کسی مسلمان کی مدد کرنا, لیکن یہاں اس میں یہ اندیشہ ہے کہ ظاہر اس طرح کے ان کے روابط, کیونکہ جس طرح ایک عام شخص کے ساتھ جس شخص کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہو تو اس کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوتے پردے وغیرہ کے, کیونکہ اب یہ عورت جو ہے اس کے لیے غیر محرم ہو چکی ہے. صحیح. تو اب اس میں یہ صورت اختیار کی جائے کہ یہ آپس میں گفتگو نہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ کسی عزیز کے ذریعے سے جو ہے اس کے گھر میں پیسے بھجواتا رہے. صحیح. اگر وہ خاتون کو اگر کوئی ضرورت ہو اور حاجت ہو تو وہ اپنے محارم کے ذریعے سے جو ہے ان تک رابطے کی صورت رکھیں. تو یہ صورت رکھیں گے تو اس طرح یہ گناہوں سے بھی بچے رہیں گے. صحیح. اور اس طرح یہ اچھی نیت کے ساتھ اگر اس عورت کی مدد کرتے ہیں, بیچاری غریب ہے, مستحق ہے, تو اس کو ثواب بھی ملے گا. صحیح. لیکن ان احتیاطوں کو جو ہے یہ ملحوظ رکھنا ہوگا, شریعت کی پاسداری کرنی ہوگی. جی اگلی کال. محمد فاروق عطاری, ہند کرناٹک سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو مقتدی تو پیچھے سے امام کی نیت کرتے ہیں, تو امام صاحب کیا نیت کریں گے؟ آپ ایک مرتبہ نیت کر کے بتا دیجیے. امام کیا نیت کرتے ہیں نوید بھائی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امامت کے لیے الگ سے امامت کی نیت کرنے کی شرعاً حاجت نہیں ہے. نیت وہی کی جائے گی جو عام طور پر کی جاتی ہے, نماز کی نیت کی جاتی ہے, وہی نیت کر کے امام کھڑا ہو جائے گا, اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر وہ امامت کی نیت کرنا چاہتا ہے تو یہ بہتر ہے, اور چونکہ وہ مصلی پر جا رہا ہوتا ہے, نیت اس کی یہی ہوتی ہے میں نے قوم کی امامت کرنی ہے, اور اصل نیت دل کا ارادہ ہی ہوتی ہے, تو بھی یہ ایک اچھا عمل ہو جاتا ہے, اور نیت امامت کی ہو جاتی ہے, زبان سے کہنے میں حرج نہیں ہے. البتہ زبان سے بھی اگر کوئی بالقصد کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس قوم یا اس جماعت کا امام ہوں, کہ میں اس قوم کا امام ہوں یا اس جماعت کا امام ہوں, تو اتنا کہہ لیا تو یہ زبان سے بھی نیت ہو جائے گی. البتہ ایک صورت ہے کہ جس میں بالقصد نیت کرنا ضروری ہے, وہ ہے امامت النساء, کہ اگر وہ امام ایسا ہے کہ اس کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں, تو ایسی صورت میں اس کا عورتوں کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر اس نے عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کی تو عورتوں کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. ایسی صورت زیادہ تر گھر میں پیش آ سکتی ہے, کہ جس طرح گھر میں ہیں, جس طرح بیٹے ہیں, بھائی ہیں, اور والدہ اور بہنیں بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں اس کے, اور گھر میں وہ امامت کروا رہا ہے. تو اب اگرچہ والدہ ہیں, بہنیں ہیں, ان کی سب پیچھے ہیں, بھائی ہے, والد ہے, ان کی سب اس کے پیچھے ہے, اور عورتوں کی سب سے پیچھے ہے, لیکن ان کی نیت کرنا ضروری ہے. البتہ دل میں ارادہ ہے کہ میں عورتوں کا بھی امام ہوں, تو بھی یہ نیت ہو جائے گی, ویلڈ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر زبان سے ہی نیت کر لے کہ میں عورتوں کا بھی امام ہوں, تو بھی یہ نیت ہو جائے گی, اور نماز مکمل طور پہ درست ہو جائے گی. اور اگر عورتوں کی امامت کی نیت نہیں تھی, پھر عورتیں پیچھے صف میں آ کر کھڑی ہو گئیں, تو ایسی صورت میں عورتوں کی نماز نہیں ہوگی. جی مزید کورس لیں گے. اس میں یہ بھی ہے کہ تو جیسے کہ مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے کہ امامت النساء کی نیت, تو اس میں باہری شریعت میں یہ ہے کہ اگر مقتدی عورت ہو اور وہ کسی مرد کے محاذی کھڑی ہو جائے اور وہ نماز جنازہ نہ ہو, تو اس صورت میں اگر امام نے امامت زنا یعنی یہ عورتوں کی امامت کی نیت نہ کی, تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی. یعنی مرد کے محاذی کھڑی ہوئی ہے اور وہ نماز جنازہ نہ ہو, تو اس صورت میں اگر امام نے امامت عورت کی نیت نہ کی تو اس صورت میں نماز نہ ہوگی. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے. فیصل اکرم اتاری. سوال میرا یہ ہے کہ میں نا گورنمنٹ ملازم ہوں نا, تو ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے میں رینٹ نا مکان کا, لیکن وہ دیتی ہے مالک مکان کو, اس کے نام پہ چیک دیتی ہے نا.
تو کیا اس میں سے اگر ہم اس کے ساتھ فکس کر لیں، فرض کریں کہ وہ 10,000 دیتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں جی ہم رینٹ دیں گے 8,000، تو 2,000 ہم مالک مکان سے لے لیں گے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیا فرماتے؟ سوال دوبارہ. گورنمنٹ یا کوئی ادارہ کسی کو رینٹ دیتا ہے کہ بھئی آپ کے گھر کا کرایہ ادارہ دے گا، مثال ہے، اب طے ہوا 10,000 روپے، اب وہ ڈائریکٹ دیتے ہیں مالی کے مکان کو. انہوں نے آپس میں اگر اس طرح کی سیٹنگ کر لی ہے کہ بھئی 8 ہمارا طے ہوا، وہاں سے 10 آئیں گے، 2 آپ مجھے دے دیجیے گا. دیکھیں ظاہر ہے یہ تو صورت درست نہیں ہوگی، کیونکہ آگے جو ہے وہ 10,000 روپے وہ شو کرے گا. جی جی، حالانکہ مالک مکان سے اس کا معاہدہ جو ہوا ہے 8 کا ہوا، وہ 8 کا ہوا ہے. آگے جو ہے یہ غلط بیانی کر رہا ہے، یعنی جھوٹ بول رہا ہے کہ میں 10,000 روپے رینٹ دیتا ہوں، صحیح، تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. مزید کال. سوال والد صاحب ناراض ہیں تو راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے کافی چھوٹی موٹی لڑائیاں تھیں تو والد صاحب راضی نہیں ہو رہے، تو ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حمید بھائی، والد صاحب ناراض ہیں، کیسے راضی کریں، کیا کریں؟ والد صاحب ناراض ہیں، ان کو راضی کیسے کیا جائے؟ جی، اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں والدین ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. صحیح. والدین کے علاوہ بقیہ کو تو دشوار ہو سکتا ہے، لیکن والدین کو راضی کرنا اولاد کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے. اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو ان کے پاس چلا جائے، ان کے سامنے اگر 2 آنسو بھی بہا دے گا اور آنسو بہا کر معافی مانگے گا تو والد یا والدہ کا ویسے ہی دل پسیج جائے گا اور وہ راضی ہو جائیں گے. عمومی طور پر جو ناراض ہوتے ہیں والدین، وہ اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے اولاد نے ان کا دل بہت زیادہ دکھایا ہوتا ہے. تو جس کا دل بہت زیادہ دکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ 1-2 مرتبہ معافی مانگ لینے سے راضی ہو جائے ضروری نہیں ہوتا. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنے والدین کا دل بہت زیادہ دکھایا ہے تو ویسی صورت میں آپ کو معافی بھی اس قدر ہی طلب کرنی پڑے گی، ان سے ہاتھ جوڑ کے بھی معافی مانگنی پڑے گی، ان کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، ان کے پاؤں بھی دبانے پڑیں گے اور مسلسل معافی مانگتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. تو جب ان کا دل صاف ہو جائے گا تو وہ آپ کو ضرور معاف کر دیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ معافی کا جو وقت ہے وہ زندگی تک ہی ہے، کہ جب تک جسم میں جان ہے تب تک معافی ہے. اس کے بعد کی جو معافی ہے وہ بہت زیادہ دشوار ہے. اس کے بعد کی معافی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ معاف ہوگی یا نہیں ہوگی. جو جب تک والدین زندہ ہیں تو ان کو راضی کر لیں اور راضی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کر لیں. اگر خدا نہ خواستہ ناراضگی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے اور والدین کی ناراضگی کے سبب ہمیشہ ناراضگی کے سبب جہنم کا شکار ہونا پڑے. اچھا نوید بھائی، ایک ایس ایم ایس کا بھی ہم جواب لیں گے آپ سے، اور ایس ایم ایس یہ ہے کہ انگلش کا ایک ورڈ ہے ڈسٹرب، ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ ہو کہ تنگ کرنا. تو اردو میں اگر ہم دوسری بات بھی کریں کہ یار اللہ تعالیٰ کو بار بار ناراض نہ کرو، یہ بھی ایک جملہ بن سکتا ہے. اسی طرح ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسٹرب نہ کرو بار بار، تو اس جملے کو کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈسٹرب نہ کرو، تو یہ جملہ جو ہے نا ناراض کرنا کے معنی میں نہیں ہے. ناراض کرنا تو ایک ہے کہ کسی بھی کام کوئی بھی اللہ ایک ناراضگی کا باعث کام کیا اور اگلا انسان ہے تو وہ بھی ناراض ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نافرمانی پر ناراض ہوتا ہے. یہ ڈسٹرب کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، تنگ کرنے کی وجہ سے آپ کے کام میں خلل واقع ہوتا ہے. صحیح. تو تنگ کرنے کی وجہ سے کام میں جو خلل واقع ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈسٹربنس، اور وہ آدمی جو ہوتا ہے، جو فرد ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ڈسٹرب کا جو لفظ ہے یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور جو جانتے بوجھتے ہوئے اس طرح کہے گا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باتوں سے ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس کے کاموں میں خلل واقع ہوتا ہے، یہ معنی سمجھتے ہوئے کہے گا، تو ایسی صورت میں اس پر حکم کفر ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا اور یقیناً بہت اہم گفتگو ہوئی. 2 مفتیان کرام نے ہمارے سلسلے میں شرکت فرمائی. الحمدللہ ہم نے جوابات سنے، یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہوا اور ہوتا بھی ہے. تو سلسلے دیکھتے رہیں گے، بتدریج آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. آج جمعرات ہے، دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ
کے لیے ممکن ہو تو بنفسی ہی اس میں آپ شرکت بھی کریں. اگر بالفرض ایسے مقام پر ہیں تو مدی چینل پر بھی لائیو یہ دکھایا جاتا ہے، تو اجتماع میں شرکت کریں انشاءاللہ. اس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، عمل کا جذبہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ نماز